رمضان رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے۔ شکر خدا ادا کرو، ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں ماہ رمضان آ گیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان رمضان علی، اور آج ہم پروگرام لائے ہیں رمضان عشق ہے کے ساتھ میرے ساتھ مہمان ہیں مولانا عبدالمنان صاحب، اور آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، خیرات اور عطیات۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو ناظرین معلوم ہے، اور اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ، خیرات اور عطیات و فطرات دیتے ہیں۔ یہ پروگرام کا جو تعاون کیا ہے وہ مرشد ہاسپٹل نے کیا ہے، اور مرشد ہاسپٹل کی تھوڑی سی میں آپ کو یہاں بات بھی بتانا چلوں گا کہ مرشد ہاسپٹل جو ہے ایک فلاحی ادارہ ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہماری ایک ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں مسائل ہر دور میں رہے۔ 20ویں صدی سب سے زیادہ متاثر ہوئی انسانی معاشرے کے حساب سے، اور پاکستان کا جب قیام ہوا تو ظاہر ایک نیا ملک، غریب ملک، مسائل کے انبار تھے۔ فلاحی ادارہ تشکیل دیا گیا جس میں سب سے پہلے تعلیم کی پلاننگ کی گئی، اس کے بعد ایک ہاسپٹل کا بھی قیام ہوا جس کا نام مرشد ہاسپٹل ہے، جو پچھلے ایک عرصے سے اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ 50 لاکھ سے زیادہ مریض اس ادارے سے مستفید ہو چکے ہیں ابھی تک۔ پاکستان میں زلزلے ہوں یا سیلاب یا کوئی بھی پرابلمز رہے ہوں صحت کے، مرشد ہاسپٹل نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیا ہوگا۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ہاسپٹل میں، ان کی ذمہ داری تو بالکل ہماری ہے، ہم ان کو احسن طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا علاج، انٹرنیشنل پروٹوکولز، SOPs۔ پچھلے کچھ عرصے کی اگزامپل لیں، کووڈ کا جب وبا آیا، مرشد ہاسپٹل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیورلی اگر میں ٹیمپلیٹ لے لوں 2022 کا، 2022 میں مرشد ہاسپٹل اپنے روٹین کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، ہاسپٹل میں بھی باہر بھی۔ اسی عرصے میں فلڈ آیا۔ انسانی معاشروں میں ایسے جب فلڈ آتے ہیں تو انسانی معاشرے ہل کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے سیلاب میں مرشد ہاسپٹل نے اپنی کلیدی ذمہ داری نبھائی۔ بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہوں یا سندھ کے دور دراز کے علاقے ہوں، ہر علاقہ جو متاثر تھا وہاں جا کر کیمپس کیے گئے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں مرشد ہاسپٹل نہیں پہنچا ہو۔ بہترین ڈاکٹرز کی ٹیمز وہاں گئیں جنہوں نے وہاں معائنے کیے، کنسلٹیشنز دیں، چیک اپس کیے۔ انہی پیشنٹس کو ملٹی نیشنل کمپنیز کی دوائیں دی گئیں، بلک میں مہینوں کے ڈوزز دیے گئے۔ اسی عرصے میں 57,000 ٹیسٹ کیے گئے صرف ڈینگی اور ملیریا کے، جس میں بہت زیادہ پازیٹیو آئے ملیریا، اور ان کو ملیریا کی ٹریٹمنٹ دی گئی، اور اللہ کا شکر ہے وہ ان کے کمپلیکیشن سے بچے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایگزامپل لیں، ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ کیے گئے، ڈائبٹیز کے ٹیسٹ کیے گئے، ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کیے گئے، ہیموگلوبن کے ٹیسٹ کیے گئے، یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ان سب ٹیسٹوں کا جو بھی رزلٹ آتا تھا وہیں پر اس کی دوائیں پیشنٹس کو دی جاتی تھی، جو بلک میں دی جاتی تھی۔ مچھر، رہنے کی جگہ نہیں، کپڑے نہیں ہیں، سویٹرز نہیں ہیں، چپلیں نہیں ہیں، بچے بیچارے معصوم سے ان کے پاس کوئی کھلونے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا میگا ریلیف کیمپس۔ فوڈ سپلیمنٹس، وارم کلاتھس، روٹین کلاتھس، پھر کمفرٹرز، کمبل، ٹینٹس کی ایگزامپل لیں، واٹر فلٹرز، ماسپل۔ اسی طرح سے ان افراد جو بیچارے معذور تھے ان کو اسٹکس، واکرز، ویل چیئرز، اگر خدا نخواستہ کسی کی مزید ضرورت تھی ان کو ہاسپٹل لے کر آئے گئے۔ اگر کسی کے آپریشنز کی ضرورت ہے تو ڈیلیوریاں، آپریشنز، ٹراما کے آپریشنز، آرتھوپیڈک کے آپریشنز، سارے پروسیس میں وہ سب فری کیے گئے آپ کے توسط سے، ڈونرز کے، فلینتھروپسٹ کے توسط سے فری کیے گئے۔ فلاحی ادارہ مرشد ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی اپنی ذمہ داریاں زیادہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے جب مسائل زیادہ آتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی 2023 یا 2024 یا آگے کے جو بھی سال ہوں، ہم اپنی ذمہ داریاں ہر فرنٹ پر احسن طریقے سے نبھائیں انشاءاللہ تعالی۔
नाज़रीन, आपने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से आपने देखा कि मुर्शिद अस्पताल की खिदमत के हवाले से जो आपने देखी चीज़ें, हम इस पर बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। पहले हम इनसे बात करते हैं कि ज़कात, खैरात और अतियात का तरीक़ाकार क्या है और किस वक्त देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। जी, ज़कात और खैरात और सदक़ात में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी होते हैं पाक करना और नशोनुमा पाना। जब इंसान अपने माल से ज़कात अदा करता है तो गया कि उसका जो बक़िया माल होता है वो पाक होता है। इसी तरीके से उसका जो बक़िया माल होता है वो नशोनुमा पाता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें कमी नहीं होती है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि ज़कात अदा करने से माल में कमी आएगी। माल में कमी नहीं आती बल्कि माल में इजाफ़ा हो जाता है। तो ज़कात जो है ये इस्लाम का चौथा रुकन है। पहला कलमे तय्यबा है, दूसरा रुकन नमाज है, तीसरा रोज़ा है और चौथा ज़कात है। तो ज़कात जो है खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ा, फरमाया कि उनके मालों से सदक़ा लो। तो ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है और ये हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। अब साहिब निसाब क्या है? साहिब निसाब ये है कि जिस इंसान के पास, उसको उलमा ने और उसने शरई लिहाज से यूँ उसके लिए निसाब मुकर्रर किया गया है कि अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हों या कुछ सोना, कुछ चांदी या कुछ पैसे हों जिनको मिलाकर उनकी कीमत जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती हो, तो उसके ऊपर जो है वो माल उसके पास रहे और पूरा साल उसके ऊपर गुज़र जाए तो फिर उस शख्स के ऊपर जो है ज़कात वाजिब हो जाती है। तो वो ज़कात किसको दी जा सकती है? ज़कात जो है वो गुरबा और मसाकीन को दी जा सकती है। ज़कात जो है वो मालदार गनी को, किसी मालदार को ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीक़े से खैरात है और सदका है और फ़ितरा है। तो सदका और फ़ितरा जो है ये भी जो है दी जा सकती है ये चीज़ें किसको? फ़कीरों को, गरीबों को, जो मुस्तहिक़ीन हैं और जो महरूम हैं और जो माली लिहाज से वो कमज़ोर है उनको देंगे। सदका और फ़ितरा भी जो है वो मालदारों को, साहिब इस्तात वालों को, उनको नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल जो है हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है फ़कीरों का, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, दूसरे कराची शहर में आ जाते हैं, वो दूसरे शहरों से और भीख मांग रहे होते हैं, तो लोग गुर्बत में जाकर दे रहे होते हैं। क्या ये देना सही है तो फ़कीरों को? असल में वाकई जो है आपके कहने के मुताबिक ये एक पेशा बन गया है। पेशा तो उसमें ये है कि अब जो मुस्तहिक़ होता है वो भी महरूम हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद जो है ये भी पेशावर है। तो उसमें जो है इंसान देखे और कोशिश ये करे कि अच्छी तरह जो है इसके हवाले से तहक़ीक़ कर ले और तहक़ीक़ात के बाद जो है अगर वो वाकई जो है मुस्तहिक़ है और सदक़े का ज़कात का मुस्तहिक़ है तो उसको दे, और अगर मुस्तहिक़ नहीं है और पेशा बनाया हुआ है तो सही है कि उसको न दें बल्कि सही मुस्तहिक़ को दें। मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी मुर्शिद हॉस्पिटल की, उसमें ये दिखाया कि गुर्बत या मुर्शिद हॉस्पिटल जो है वो किस तरह गरीब मरीज़ों की मुफ्त इलाज कर रहा होता है, किस तरह आपने देखा, पूरा सिनेरियो देखा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी हाँ, मुर्शिद अस्पताल भी अरसे दराज से जो गरीब है, मुस्तहिक़ीन हैं, उनके साथ इलाज मुआलजे के हवाले से और बहुत सारे हवाले से जो है माशाअल्लाह अहसन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो यकीनन जो है मुर्शिद अस्पताल भी जो है उसको ये मुस्तहिक़ है कि उसको ज़कात और अतियात वगैरह दिए जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 35 सालों से खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ है मुर्शिद अस्पताल। यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, गरीब मरीज़ों को, ये अपनी मिसाल आप है। तो जैसे कि मौलाना साहब ने भी देखा और आपने भी डॉक्यूमेंट्री यहाँ देखी है मुर्शिद अस्पताल की, और आपने देखने के बाद आप फैसला करें कि अपना सही सदका और खैरात कहाँ देना, ये आपका फ़ैसला है। ये भी एक बड़ी अमानत होती है इससे कि सदका और खैरात सही लोगों तक पहुंच जाए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है
اگر غلط لوگوں تک پہنچے تو پھر وہ صدقہ و خیرات ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ جو مستحقین ہیں اور جو اس کے واقعی جو ہے جو حقدار ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ تو دوستوں صدقے کے حوالے سے ہمارے قرآن اور حدیث کا کیا روشنی ہے اس میں آپ کچھ؟ تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں تو زکوٰۃ کا تو فرمایا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی صدقے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلا، جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے تو اس سے بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے جو ہے بہت سارے انسان کے خود اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو فطرے کے حوالے سے سر آپ کی کیا، غلام صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ فطرہ جو ہے یہ اصل میں رمضان کے اختتام پر، رمضان کے روزوں کے اس میں جو ہے فطرہ آخری عشرے میں یا پہلے بھی دے سکتے ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے فطرہ تقریباً جو ہے صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو ہے وہ اس کو غریبوں میں تقسیم کرے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین مولانا عبد المنان صاحب، جو ہمیں فطرہ زکوٰۃ کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ پروگرام ختم ہونے سے قبل ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری اپیل، بلکہ ہم کہیں گے اپیل ہے مرشد ہاسپٹل کی جانب سے، وہ دکھائیں گے، اور اسی میں ہم آپ سے اس پروگرام کا اختتام چاہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ رمضان عشق ہے۔ تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں عبد المنان صاحب کے ساتھ، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ حافظ۔ بہترین صحت اور اچھی تعلیم ہی ان بچوں کو بہترین کل دے سکتی ہے۔ مرشد اسپتال معیاری تعلیم اور بہترین صحت کے لیے پچھلے کئی سالوں سے اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن مرشد اسپتال ہیلتھ کیئر سینٹر کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس ماہ رمضان مرشد اسپتال ہیلتھ کیئر سینٹر کا ساتھ دیں، تاکہ معیاری تعلیم اور بہترین صحت کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو آپ اس ماہ رمضان اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات مرشد ہسپتال ہیلتھ کیئر سینٹر میں جمع کروائیں، تاکہ تعلیم اور صحت کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔